ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، نگراں حکومت عام انتخابات پر کسی طور اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرے گی۔ الیکشن کمیشن نے نگراں حکومتوں کے لیے جاری ہدایات میں اضافہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے نگراں حکومتیں جاری معاہدوں پر اقدامات کر سکیں گی۔ نگراں حکومتیں الیکشن کمیشن کی آگاہی سے دو طرفہ یا عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ معاہدے یا فیصلے کے تحت اقدامات کر سکیں گی۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی ایکٹ، بین الحکومتی کمرشل ٹرانزیکشنز ایکٹ کے تحت جاری منصوبوں پر اقدامات کی اجازت ہوگی۔ نگراں حکومتیں نجکاری کمیشن آرڈیننس کے تحت جاری معاہدوں اور منصوبوں پر فیصلے کر سکیں گی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ 2023 کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ ایکٹ کی شق نمبر 2، 4 اور 11 کو ماورائے عدالت قرار دیتے ہوئے قلعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت فیصلہ آنے تک قانون پر عمل روکتے ہوئے حکم امتناع جاری کیا جائے۔ درخواست میں ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی، جس میں وفاقی حکومت، وزارت قانون اور وزارت داخلہ کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صدر عارف الوی کا بیان سامنے آیا ہے کہ انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر دستخط نہیں کیے۔ ایکٹ درست طریقہ کار کے مطابق پاس نہیں ہوا۔ آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ ماورائے آئین ہے، جس کے تحت پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو غیر آئینی اختیارات دیے گئے۔ پولیس یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی بھی شہری کے گھر بلا وارنٹ داخل ہو سکتے ہیں۔ نئے قانون کے تحت گرفتار فرد کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرنا لازم نہیں۔ آئین کا آرٹیکل 4 تا 19A شہریوں کی آزادی اور بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بلوں پر دستخط کا تنازع صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کر دی۔ وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو خط میں لکھا، پرنسپل سیکرٹری وقار احمد کی خدمات مزید درکار نہیں، حمیرہ احمد کو پرنسپل سیکرٹری مقرر کیا جائے۔ صدر عارف الوی نے گزشتہ روز ٹویٹ کر کے بتایا تھا کہ انہوں نے بل واپس بھیجنے کا حکم دیا تھا، جسے ان کے عملے نے نظر انداز کیا۔ صدر نے حلفیہ کہا تھا کہ انہوں نے اب بلوں پر دستخط نہیں کیے۔ صدر کے ٹویٹ کی انکوائری ہونی چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سابق وزیراعظم شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا صدر جس بل کو چیک کرتے ہیں اس پر دستخط بھی کرتے ہیں، زبانی کلامی کوئی بات نہیں ہوتی۔ صدر پاکستان کو اگر جو آج یہ بیان دیا ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور انکوائری کے ذریعے، شفاف انکوائری کے ذریعے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ صدر کسی بل کو اگر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ سائن کرتے ہیں، اگر ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہ سائن کرتے ہیں، تو اس میں زبانی کلامی والی بات تو ہے ہی کوئی نہیں۔ صدر صاحب نے اتنے دن انتظار کیوں کیا؟ یہ ایک بذات خود ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان کو اب یاد آیا، جو سنڈے کو انہوں نے یہ ٹویٹ کی، اس سے پہلے کیوں نہیں ان کو یاد آیا؟ جب انہوں نے اگر ہدایات دی تھیں تو سمری ان کے پاس کیوں نہیں آئی جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ واپس کر دیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اور صدر صاحب کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ لندن میں ایون فیلڈ ہاؤس میں نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان 2 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات ختم ہو گئی۔ سلیمان شہباز بھی ہمراہ تھے۔ شہباز شریف میڈیا سے بات کے بغیر روانہ ہو گئے۔ ڈان لیکس کوئی سازش نہیں تھی، سابق آرمی چیف کنور جاوید باجوہ تصدیق کر چکے۔ طارق فاطمی کی لندن میں نواز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا ایکسٹینشن کے لیے سب کچھ کیا گیا، جن لوگوں نے یہ کیا وہ مان رہے ہیں، شکر ہے میری زندگی میں سچ سامنے آ گیا۔ سائفر انتہائی حساس دستاویز تھی، اسے آفس سے باہر بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی سمیت سب کے لیے دعا گو ہوں۔ طارق فاطمی کو ڈان لیکس معاملے پر معاون خصوصی کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ کے حوالے سے بہت سارے فیکٹ سامنے آ چکے، آپ بھی اس کے وکٹم رہے ہیں۔ اس پر سب سے پاورفل پیس آف اوپینین came from جنرل باجوہ، جبکہ انہوں نے خود کہا کہ there was no such thing as ڈان لیکس۔ تو کیا وہ سارا کچھ صرف ایکسٹینشن کے لیے تھا؟ جنہوں نے کیا تھا وہ خود اس چیز کو مان رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ the truth will come out one day۔ الحمدللہ میری زندگی میں یہ اس کی ٹروتھ نکل۔ سائفر is a very sensitive
privileged information that is made available to only a few people. جلسے تو بہت دور کی بات ہے، اس کو آپ کے آفس روم سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ عمران کا مستقبل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ I wish everyone good health and continuing peace and prosperity. آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ قوانین بن چکے ہیں۔ دونوں قانون سپریم کورٹ میں چیلنج ہیں، لیکن اس کے لیے چیف جسٹس کو فل کورٹ بنانا ہوگا۔ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کے پروگرام خبر مہر بخاری کے ساتھ بھی گفتگو۔ کوالیفائی ہو سکتے ہیں، اس طریقے سے وہ نہیں بھجوا سکتے واپس، ان کو تحریر میں لانا پڑے گا کہ انہوں نے اسینٹ کیا ہے یا انہوں نے اس پہ ریکنسیڈریشن کا کہا ہے۔ یہ قانون بن گیا ہوا ہے، لیکن یہ چیلنج ڈیفینیٹلی ہو جائے گا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں میں پہلے ہی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ان کو فل کورٹ بٹھانا پڑے گا۔ مگر صدر مملکت کو اب بقول آپ کے ان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ میرا خیال ہے اگر صدر صاحب سے واقعی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی معافی مانگ لیں، اور ورنہ پھر دوسرا صورت ہو سکتا زیادہ اچھا ہوگا، یعنی استعفیٰ۔ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کا 4 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت پہلی خصوصی عدالت قائم۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی بطور پہلے ملزم پیش کیے گئے۔ ان کیمرہ سماعت میں ایف آئی اے نے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ وکیل شعیب شاہین نے شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی۔ شاہ محمود نے بتایا کہ انہیں 12 گھنٹے کرسی پر بغیر کھانا پانی بٹھائے رکھا جاتا ہے۔ انتظار پنجھوتا ایڈوکیٹ کا ٹویٹ لکھا، شاہ محمود سے ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں جن کا سائفر کیس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ انہیں ایسے کمرے میں رکھا گیا ہے جہاں کوئی بستر ہے، واش روم نہیں ہے۔ شاہ محمود نے کہا کہ وہ زمین پر سوئے ہیں، لیکن وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں شاہ محمود قریشی کی گرفتاری ہو یا ایمان مزاری یا کسی اور کی، پولیس اور ایف آئی اے کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہی۔ کون سے قانون میں لکھا ہے ملزمہ یا ملزم دن کو گرفتار ہو سکتا ہے، رات کو نہیں؟ الزامات پر تفتیش جاری ہے، سزا کے بارے میں عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ توشہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی چیئرمین کی اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ بدھ 23 اگست کو کیس کی سماعت کرے گی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس جمال مندوخیل پر مشتمل بینچ قائم کر دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ ویلکم بیک، اور خبر آپ کو دیں گے اہم خبر کہ نگراں وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ کابینہ اجلاس میں ملک میں امن و امان کی صورتحال پر غور ہوگا۔ نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کابینہ اجلاس کے بعد کراچی روانہ ہوں گے۔ نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ آج کراچی کا دورہ کریں گے۔ نگراں وزیراعظم سے ایم کیو ایم پاکستان کا وفد ملاقات کرے گا۔ ذرائع نے بتایا ایم کیو ایم پاکستان کا وفد فاروق ستار کی قیادت میں انوار الحق کاکڑ سے ملے گا۔ ملاقات میں فیصل سبزواری، امین الحق بھی شریک ہوں گے۔ آئندہ انتخابات اور ملک کی سیاسی صورتحال پر بات ہوگی۔ عام انتخابات مارچ 2024 سے آگے جاتے نظر نہیں آ رہے۔ سیاست میں کسی پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین کی پریس کانفرنس۔ کراچی سے خبر آپ کو دیں گے، سائٹ ایریا میٹرو ویل میں پیٹرول پمپ عملے سے ڈکیتی کا معاملہ، مزید جانیں گے عدنان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں۔ عدنان بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، یہ سائڈ ایریا میٹرو ویل میں پیٹرول پمپ کے عملے سے نجی بینک کے باہر ہونے والی ڈکیتی کا مقدمہ سائڈ اے تھانے میں درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ ڈکیتی کا مقدمہ پیٹرول پمپ کے مالک کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر لوٹی گئی رقم 80 لاکھ بتائی گئی تھی، لیکن رقم 65 لاکھ تھی، جبکہ مقدمہ مدعی کے مطابق وہ اپنے پمپ سے 65 لاکھ روپے گاڑی میں لے کر ہیڈ کیشیئر کے ساتھ بینک جمع کروانے کے لیے نکلا تھا۔ بینک کے باہر ہیڈ کیشیئر رقم لے کر نکلا تو موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان موقع پر پہنچے اور ملزمان نے اسلحے کے زور سے پر کیشیئر سے کیش چھینا اور فرار ہو گئے۔ پولیس کا مزید بتانا ہے کہ پمپ کے عملے سے پوچھ گاچھ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ کیشیئر کو شامل تفتیش بھی کیا ہوا ہے۔ جی شکریہ آپ کا تفصیل آگاہ کرنے کے لیے۔ بھارتی فوج کی ایل او سی پر سیز فائر کی پھر خلاف ورزی، نکیال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ، کوٹلی گاؤں اولی کا 60 سال کا شہری غیاث شہید ہو گیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے بھارتی مہم جوئی کا جواب اپنی مرضی کی جگہ اور وقت پر دیا جائے گا۔ پاکستان اپنی سرحدوں پر
امن کا خواہاں ہے. شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے. بھارتی فوج کی فائرنگ سے علاقے میں گھاس کاٹنے والی 3 خواتین شدید خوف کا شکار ہوئیں. بھارتی فوج کچھ عرصے سے سیز فائر کی سرہد خلاف ورزی کر رہی ہے. ریاست ظالم نہیں مظلوم کا ساتھ دے گی. نگراں وزیراعظم کی جڑاوالا سانحے کے متاثرین کو یقین دہانی. انوار الحق کاکڑ نے تقریب سے خطاب میں کہا انتہا پسندوں پرتشدد رویوں کا کسی مذہب یا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے جڑاوالا متاثرین میں 20 لاکھ کے چیک تقسیم کیے. وزیراعظم سے چیک وصول کرنے والا ایک شخص رو پڑا. انوار الحق کاکڑ نے شرپسندوں کے ہاتھوں جلائے گئے گرجا گھروں کا بھی دورہ کیا. متاثرین کو گلے لگایا، دلاسا دیا، خواتین کے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھارس باندھی. نگراں وزیراعظم نے کہا کہ نفرت پر مبنی سانحے پر دکھی ہیں. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان، نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی، نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی، وفاقی وزیر انسانی حقوق خلیل جارج، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور دیگر اعلی حکام بھی موجود تھے. ڈیرہ غازی خان میں ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کے الزام پر پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزیر زرتاج گل کے خلاف اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا. محکمہ اینٹی کرپشن کی ٹیم کا زرتاج گل کی گرفتاری کے لیے گھر پر چھاپا. چھاپے کے وقت زرتاج گل گھر پر موجود نہیں تھیں. انہیں کرپشن کمیشن کک بیک سے الزامات انکوائری پر متعدد بار طلب کیا گیا. زرتاج گل متعدد بار طلب کرنے کے باوجود نہ آئیں. مقدمے میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ افسران ٹھیکیداروں کو بطور ملزم نامزد کیا گیا ہے. نیو کراچی میں سندھی ہوٹل کے قریب دکان کا ایک حصہ گر گیا. اطراف میں جاری تعمیراتی کام کے باعث واقعہ رونما. مارکیٹ کے صدر کا کہنا ہے کہ بلڈر کہتا ہے جو نقصان ہوا اس کی بات مت کرو. دکاندار تو سڑک پر آ گیا، اس کا لاکھوں کا نقصان ہوا. بتانا چاہیے آدھے گھنٹے پہلے یہ بول لیں کہ ہم ہے نا یعنی اس کی تعمیرات کر رہے ہیں اور کھدائی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی دیوار دکان گر جائے. بولنے کہ نا ابھی آپ جاؤ، ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا، بعد میں ہوگا. تو بعد میں کیوں ہوگا؟ یعنی لاکھوں روپے کا مال اب تو یہ تو اگلا تو روڈ پہ آ گیا نا. جاوید عالم اوڈو نے سندھ پولیس میں دھڑے بندی کی تردید کر دی. اے آئی جی کراچی کہتے ہیں پولیس میں گروپ بندی نہیں، پولیس افسران کی سینیورٹی کا ڈیکورم ہوتا ہے جس کا خیال رکھا جاتا ہے. ٹرانسفر پوسٹنگ حکومت کا کام ہے. کراچی پولیس کو اس کا پارٹ ہے. یہ ایک پروفیشنل آؤٹ فٹ ہے. وی آر آل یونائٹڈ، وی آر ون، اور وی ورک انڈر دا کمانڈ جو بھی ہوتی ہے. تو کوئی دھڑا بندی نہیں، کوئی اس طرح کی وار نہیں ہے. دھڑا بندی اس طرح کی سیاست یہ نہ ہماری یونیفارم فورس کا شیوا ہے اور نہ ہی اس کا حصہ ہے. یہ باہر کی خبریں ہیں جو باہر ہی رہتی ہیں. پوسٹنگ جو ہے وہ پریویلیج نہیں ہے، وہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا کام ہے، وہ لگاتی ہے. تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. رانی پور کے پیروں کی حویلی میں 10 سال کی فاطمہ سے زیادتی بھی کی گئی. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں دل دہلا دینے والے انکشاف. فاطمہ کے والد نے پیروں کی حویلی بلڈوز کرنے کا مطالبہ کر دیا. رانی پور کی فاطمہ غیر محفوظ. فاطمہ قتل کے بعد رانی پور کی حویلی سے ایک اور لڑکی لاپتہ ہونے کا انکشاف. مینا گاؤں کی 20 سالہ سنا کو 1.5 سال سے کچھ اتا پتہ نہیں. والد نے قرآن پاک اٹھا کر لڑکی کی بازیابی کی التجا کر دی. ہائی دیدار وسکندو رہو بابا ڈیو ڈیو انہن نجمی بار انہن دی انڈر میں ہویا. اوتا چھوکری اسانجی نکری سنا غرامانی دیدار جی چھوکری سب کے وٹ اسانجی گال سجے گوٹے سجی دنیا خبر ہے چھوکری جی ऐं किसे जी कंहिं बि असांजी ऐं दिल सां असांजी मदद न कई. हिन क़ुर जे वास्ते असांजी मदद कयो, असांजी छोकिरी बाज़ाब कयायो. لاہور کے علاقے کالم میں اغوا برائے تاوان کا ڈراپ سین. مغوی خود ہی اغوا کار نکلا. پولیس نے ملزم اللہ دتا کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا. ملزم نے 1 روز قبل اپنے بھائی اصغر کے ذریعے اپنے اغوا کا جھوٹا مقدمہ درج کروایا تھا. ملزم نے اپنے 2 ساتھیوں سے مل کر اپنے گھر والوں سے 3 لاکھ تاوان کی ڈیمانڈ کی. پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کی تو پتہ چلا مغوی خود ہی معاملے کا ماسٹر مائنڈ ہے. ملزمان میں مرکزی ملزم اللہ دتا، آصف، نبیل شامل ہیں جن کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی گئی. دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے. قصور میں سیلابی ریلے سے ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں. اور اب بات کریں گے دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب. پاک پتن میں پانی کا بہاؤ
1,80,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया। इंतजामिया ने सैलाब में फंसे अफराद को निकाल कर रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमदाद हुसैन। में सैलाब ने तबाही मचा दी, कई अफराद बेघर हो गए। इंतजामिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप में खेमे लगा दिए। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज अहमद खान खिच्ची का कहना है कि इन कैंप्स में मुतासरीन के लिए खाने पीने और इलाज मुआवजे का बंदोबस्त किया गया है। 16 से हमने 52 कैंप्स कर दिए जी, और 25 जो हमारी बोट्स हैं उसके जरिए हम आवाम को रेस्क्यू कर रहे हैं। जिला में 52 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जबकि पानी में घिरे इलाकों से देहातियों को माल असबाब के साथ निकाल लिया गया है। क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, खासकर कैटल थेफ्ट को प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर पेट्रोलिंग का निजाम बनाया गया है, और ये इंश्योर किया जा रहा है कि लोगों को कायल किया जाए कि वो इंतजामिया के साथ तामुन करें। इंतजामिया के मुताबिक जिला में 52 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जबकि पानी में घिरे इलाकों से देहातियों को माल असबाब समेत निकाला जा रहा है। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज, पाकपतन। आरिफपाला में दरिया सतलुज में तुगयानी के बायस बशीर लखो का हिफाजती बंद टूट गया, जिसके बाद सैलाबी पानी बस्ती मोहम्मद हुसैन, बस्ती सलदीरा, बलाड़ा, लखू का समेत मुतादिद देहातों में दाखिल हो गया। मुकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत बंद को मजबूत करने में मसरूफ हैं। KLACT का असल मालिक कौन? अदालती जंग पाकिस्तान और कैमन आइलैंड में जारी। KLACT की मैनेजमेंट कंट्रोल के दावेदार दोनों फरीकैन एशिया पाक और अल जमाया खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तोहफे का लेन देन मोहब्बत बढ़ाता है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को रवायती अफगान लिबास का तोहफा। खूबसूरत रवायती लिबास पर हाथ से कढ़ाई की गई है। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला हल ना हो सका। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ खिलाड़ियों से मुलाकात के लिए हेम्बटूटा में टीम होटल पहुंचे। खिलाड़ियों ने चेयरमैन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ज़राए का कहना है ज़का अशरफ ने मामलात खुशउस्लूबी से हल करने का यकीन दिलाया। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज और एशिया कप के लिए टीम का हौसला भी बढ़ाया। चेयरमैन ने कहा, हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलर्स और बैटर्स हैं, कोई वजह नहीं कि हम ट्रॉफी ना जीतें। ओवरसीज पाकिस्तान वेलफेयर काउंसिल बरतानिया के वफ्द की पाकिस्तान हाई कमीशन डॉक्टर फैसल से मुलाकात हुई। ओवरसीज पाकिस्तानियों को नादरा, पासपोर्ट और इमरजेंसी वीजा जैसे दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं आफ्ताब बेग। पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन ने हाई वैकम में पाकिस्तान के यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया, जिससे मेंबर पार्लियामेंट स्टीव बेकर, नईम ताहिर समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने खिताब किए। मुकर्ररीन का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की वतन अजीज से मोहब्बत गैर मशरूत है। जो यहाँ के नौजवान नस्ल है वो पाकिस्तान से जुड़ी रहे, इस तरह हम पाकिस्तान में जिस तरह थे इसी तरह यहाँ भी बनाया करें। पाकिस्तानी है वो जाके वहाँ इन्वेस्टमेंट करें और पाकिस्तान को बूस्ट करने में मदद करें। सब्ज़ हिलाली परचम और पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है। झुकना नहीं है, बटना नहीं है, बस अपने मुल्क को मजबूत ताकतवर और बनाना है। और जिस तरह 1947 में हमें एक मुल्क की जरूरत थी और इस वक्त हमें एक कौम की जरूरत है। सबको मिलकर दुआ करना चाहिए कि पाकिस्तान को एक कायम दायम और एक कामयाब मुल्क बनाए। तकरीब में मकामी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान के सियासी, मुआशी, अस्करी और अदालती निज़ाम को मजबूत और मुस्तहकम बनाने की जरूरत है। मुआशी खुशहाली के लिए सियासी निज़ाम का तसलसल यकीनी बनाया जाना चाहिए। इस मौका पर कौमी तराने के साथ परचम कुशाई की गई, जबकि जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। आफ्ताब बेग, ARY न्यूज, हाई वैकम।